محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا اور پوری کائنات کے ذرے ذرے کا تن تنہا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے، ہماری اور آپ کی عبادتوں کا اصل حقدار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، رہبر انسانیت، سرور کونین، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، یہ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے جسے ذی الحجہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اس مہینے کی آج 26 تاریخ ہے۔ 3 یا 4 دنوں کے بعد پہلا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے جسے محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی محرم کا مہینہ ہے جس میں بدعات و خرافات کے انبار انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جسے ماتم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں شادیاں کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں ماتمی لباس پہن کر کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں صحابہ کرام پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، صحابہ کرام پر لعن طعن کیا جاتا ہے، ان کے اوپر تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ بے شمار خرافات کا انبار اس مہینے کے اندر انجام دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور ان مہینوں کی تعداد 12 یہ اسی دن سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا، جس دن اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اسی دن سے 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ وہ 4 مہینے ہیں جو بڑے ادب و احترام کے لائق ہیں، جن کی بڑی قدر کی جاتی ہے، تقدس کیا جاتا ہے، ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط اور ٹھوس دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگو ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ یہ مہینے جو 12 مہینے ہیں یہ آج اور کل کے نہیں ہیں، یہ جس دن آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی اسی دن سے یہ 12 مہینے ہیں۔ اور ان میں سے جو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کی تصریح کے سنت رسول کے اندر کی گئی ہے کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ پہلا مہینہ ذی القعدہ کا ہے، دوسرا ذی الحجہ کا ہے، تیسرا محرم کا مہینہ ہے، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے، انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ حرمت والا جو آ رہا ہے، محرم کا مہینہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور جو یہ مہینہ چل رہا ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اور اس سے پہلے ذی القعدہ جو گزر چکا یہ بھی حرمت والا مہینہ تھا۔ یہ 3 مہینے یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ 3 مہینے لگاتار یہ حرمت والے ہیں۔ اور رجب کا مہینہ یہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن مہینوں میں ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے، جنگ و جدال کرنے سے، قتل و غارت گری کرنے سے، الزام تراشی، لعنت اور ملامت کرنے سے، اور اسی طریقے سے کسی کے اوپر تہمت لگانے سے، کسی کی عیب چینی کرنے سے،
ان تمام گناہ اور معاصیات کے کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ آپ یہ کام دیگر مہینوں میں بھی گناہ کے کام ہیں، حرام کام ہیں، مگر خاص طور سے اگر حرمت والے مہینوں میں انہی اعمال کو انجام دیا جائے تو اس کی شدت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی کیلنڈر ہیں، آپ ان کیلنڈر کا اگر تاریخی جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تاریخی سال، وہ تاریخی کیلنڈر جو آج رائج ہیں، یا تو کسی عظیم ہستی کی پیدائش کی یاد دلاتے ہیں یا کسی کی زندگی کی عظیم کارنامے کو یاد دلاتے ہیں۔ جیسے مسیحی کیلنڈر آپ لے لیجئے، عیسوی سن کا یہ کیلنڈر جو عیسائیوں کا ہے، جنوری فروری کا مہینہ، جو ہم جنوری سے لے کے دسمبر تک یہ جو مہینہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے ایک نبی اور رسول گزرے ہیں، یہ ان کی پیدائش کی یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح یہودی کیلنڈر کی بنیاد فلسطین کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت نشینی سے جڑا ہوا یہ واقعہ ہے، جس دن ان کو وہاں کی حکومت ملی، جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملی اور وہاں پہ تخت نشین ہوئے، اس دن سے یہ کیلنڈر جاری ہوا۔ اسی طرح وکرمی کیلنڈر ہے جو ہمارے دیہاتوں میں چلتا ہے عام طور سے۔ اس کی شروعات راجہ وکرم کے پیدائش کے دور سے شروع ہوا، اس کی پیدائش کی دن سے ابتدا اور اس کی شروعات ہوئی۔ اسی طرح رومی کیلنڈر لے لیجئے، رومی کیلنڈر یہ سکندر فاتح اعظم کی پیدائش کی یاد دلاتی ہے، اس کی پیدائش سے جڑی ہوئی اور اس سے وابستہ یہ کیلنڈر ہے۔ یہ تمام کیلنڈر کسی نہ کسی کی پیدائش یا کسی کی زندگی کے عظیم کارنامے سے جڑے ہوئے ہیں، جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے، ہمارے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد اگر دیکھیں گے تو ایک ایسے واقعے کی یاد دلاتی ہے کہ اگر آپ کا جینا آپ کے سماج اور معاشرے میں دشوار ہو جائے، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں رہنا دو بھر ہو جائے، اللہ کی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود آپ پر تنگ ہو جائے، زمانہ آپ کے مخالف ہو جائے، آپ چاروں طرف سے بالکل پریشان ہو جائیں، آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام بچانا مشکل ہو جائے، تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس سرزمین کو، اس علاقے کو چھوڑ کر کے ہجرت کر جاؤ اور پھر ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ ہماری اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں اسی واقعے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا ارادہ بنا چکے، آپ کو اجازت مل گئی اور لوگ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، اس کے بعد جو پہلا چاند نظر آیا تھا یہی محرم کا مہینہ تھا۔ اسی محرم کے مہینے کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 17 ہجری کے اندر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی تنبیہ کرنے پر، یاد دلانے پر ہوا یہ کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ یمن کے اندر اس وقت گورنر تھے عہد فاروقی میں، اور ان کے پاس جو خطوط آتے تھے امیر المومنین کے، اس کے اوپر صرف پیغامات لکھے ہوتے تھے، تاریخ اور سال کا کہیں اتا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جو دوسرے گورنر اور بادشاہوں کی طرف سے جو خطوط آتے تھے، جو پیغامات آتے تھے، ان میں باقاعدہ تاریخ بھی ہوتی تھی اور سال کا بھی تذکرہ کیا ہوتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب اس کا تذکرہ کیا، اس کی طرف ان کی توجہ دلائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے تبادلے خیال کی، آپس میں لوگوں نے مشورہ کیا، اور آخرکار یہ محرم کا مہینہ یہ اسلام کا پہلا مہینہ قرار پایا۔ وہیں سے اسلامی شن کا یہ آغاز ہوا جو ہمیں ایک عظیم واقعے کی طرف یاد دلاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ بڑا احترام والا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر 1163 نمبر پر ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا
کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ کس مہینے کا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد کی نماز ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے بیت اللہ، خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے، جہاں ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی مساجد ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، سب بیت اللہ ہیں، سب اللہ کا گھر ہے۔ یہ بھی مسجد اللہ ہی کا گھر ہے، جتنی مسجدیں ہیں اللہ کا گھر ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی نسبت، خانہ کعبہ کی نسبت اپنی طرف کی ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، جس سے اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جانور کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اونٹنی ایک جانور، تمام اونٹنیاں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کا تذکرہ کیا ہے، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ اصرار کیا تھا کہ آپ فلاں پہاڑ سے اگر اونٹنی ظاہر کر دیں کہ وہاں سے اونٹنی نکل کے آئے، اور نکل کے آنے کے بعد فوراً بچہ جنے، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اس پہاڑ سے اونٹنی ظاہر ہوئی، نکل کر کے آئی اور بچہ جنی۔ اس اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اس اونٹنی کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ محرم کا جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کی نسبت اپنی طرف کر کے یہ بتلانا چاہا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اسلام کا یہ پہلا مہینہ، یہ بڑا عزت و شرف کا مہینہ ہے، یہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ سال کے 11 مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی، لیکن اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، جس سے اس کے شرف و فضل کا اندازہ ہوتا ہے۔ بڑی فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے میرے بھائیوں، مگر افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر کہ اس مہینے کو انہوں نے ماتم کا مہینہ بنا دیا، اس مہینے کو انہوں نے جلوس اور تعزیے کا مہینہ بنا دیا، اس مہینے کو انہوں نے صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنے کا مہینہ بنا دیا، اس مہینے کو ماتمی مہینہ، اسلام کا پہلا مہینہ ہی ماتم سے شروع کر دیا، حالانکہ یہ کسی بھی ناحیے سے دیکھا جائے تو صحیح نہیں ہے۔ اسلام کے سارے مہینے بہترین مہینے ہیں، اسلام کے سارے دن اچھے دن ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ ماتم والا مہینہ ہوتا ہے۔ اچھا پوچھا جائے بھائی یہ مہینہ ماتمی مہینہ کیوں ہے، غم کا مہینہ کیوں ہے؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں، محرم ہی کی مہینے میں 10 تاریخ کو عراق کے کربلا کے میدان میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اسی لیے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارا دین ہے، مذہب اسلام، جس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں، جس اللہ اور جس رسول کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس نبی کی شریعت کو ہم مانتے ہیں، اس نبی کی شریعت نبی کے زمانے ہی میں مکمل ہو گئی تھی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو میں نے تمام کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس دین سے راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ ہمارا مذہب تو نبی کے زمانے ہی میں مکمل ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے 50 سال کے بعد رونما ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشین گوئی نہیں کی تھی اس کے بارے میں۔
اب یہ ماتم کا مہینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مہینہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنا بہترین مہینہ تھا، اور اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ بہترین مہینہ تھا، اچھا مہینہ تھا، یہ بعد میں چل کے ماتم کا مہینہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ یہ آج بھی بہترین مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے حرمت والا مہینہ۔ اس میں تمام ناجائز اعمال انجام دینے حرام ہیں، لیکن آج اس کی بالکل الٹ کی جاتی ہے۔ اگر اس طرح دیکھا جائے کسی کے شہادت پر یا کسی کی موت پر کوئی مہینہ ماتم کا مہینہ بن جائے، تو سال کے جو یہ 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ بھی نہیں بچے گا جو ماتم کا مہینہ نہ کہلائے، کیونکہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسی ہستی اس دنیا سے ضرور گئی ہے جو اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے چکی ہے۔ آپ ایک سرسری طور پر جائزہ لیں، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ، محرم کی پہلی تاریخ کو ایک عظیم امیر المؤمنین اور ایک عظیم خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اسی محرم کے مہینے کی پہلی ہی تاریخ کو او عمر فاروق، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن اگر نبوت کا یہ سلسلہ بھی باقی رہتا، اگر میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس سے کہیں زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں، یہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جس گلی سے عمر گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، جس عمر کے بارے میں غیر مسلمین نے کہا تھا، مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر ہوتے تو آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ہوتے۔ یہ عمر جنہوں نے آدھی دنیا کے اوپر خلافت قائم کی، اللہ رب العالمین کے دین کو نافذ کیا، یہ عمر ہے جو پہلی محرم کو اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ سفر کے مہینے میں نواسہ رسول حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور یہی وہ سفر کا مہینہ ہے جس میں بیر معونہ کا المناک حادثہ پیش آتا ہے۔ 70 صحابہ کرام کو دھوکہ دے کر کے بلایا جاتا ہے، اور بیر معونہ کے اوپر یہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر غداری کر کے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ 70 کے 70 صحابہ کرام یہ وہ تھے جو فضلاء تھے، جو قرہ تھے، جو اصحاب صفہ میں سے تھے، سادات صحابہ کرام میں سے تھے۔ یہ سفر کے مہینے میں انہیں شہید کیا گیا۔ سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اس دنیا کے سب سے عظیم انسان، ہمارے اور آپ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے بعد ربیع الاخر کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایرانیوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے تقریباً 3000 مسلمانوں نے شہادت نوش فرمائی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے طبقے کے لوگ جنہیں غوث کے نام سے جانتے ہیں، یہاں تک کہ غوث العظم کہا جاتا ہے، حالانکہ غوث اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اللہ ہی غوث ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی مہینے میں ربیع الاخر کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا، اور اسی مہینے میں ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جمادی الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ جمادی الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، یار غار، آپ کے رشتہ دار، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ اس مہینے میں حضرت سراقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں عبادہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔
اس کے بعد پھر جمادی الاخر کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ جمادی الاخر کے مہینے میں ایک روایت کے مطابق ایک بہت بڑے جرنیل، ایک بہت بڑے کمانڈر اسلام کے، جنہیں آج دنیا حضرت خالد ابن ولید کے نام سے جانتی ہے، ان کی وفات اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کا انتقال ہوتا ہے۔ رجب ہی کے مہینے میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اور اسی مہینے میں کاتب وحی، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو قرآن لکھا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو دفتیوں کے درمیان پورا قرآن اکٹھا کیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اسی مہینے میں ان کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی اسی شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی کے داماد حضرت علی، اسلام کے چوتھے خلیفہ، رمضان کی 21 تاریخ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ شوال کے مہینے میں شوال کی 7 تاریخ کو 3 ہجری اور مقام احد کے مقام پر جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ اللہ کے نبی کے یہ وہ چچا ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سید الشہداء ہیں۔ جب ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا اور جسم کے کئی حصوں کو کے شبیہ کو بگاڑا گیا، اللہ کے نبی نے جب ان کے جسم کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ سید الشہداء، قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے وہ سب کے سب ان سب کے یہ سردار ہیں۔ اس کے بعد پھر ذیقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ذیقعدہ میں ہوتا ہے۔ پھر آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کے نبی کے داماد جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے اسی مہینے کی 18 تاریخ کو۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے کسی کی شہادت کی وجہ سے وہ مہینہ منحوس ہو جائے تو پھر یہ پورا مہینہ ہی منحوس ہو جائے گا، پورا سال منحوس ہی ہو جائے گا، کوئی مہینہ پھر شہادت کا نہیں ہوگا۔ یہ جو میں نے نام گنوائے ہیں یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں مذہب اسلام کے اندر، یہ وہ ہستیاں، ان کے علاوہ بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں جن کا انتقال ان مہینوں میں ہوا ہے، لیکن اتنا ہی کافی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کسی کی موت سے، کسی کی شہادت سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینہ سعادت کا مہینہ ہے، سب اللہ ہی نے پیدا کیا اور سب بہترین مہینے، سب اچھے دن ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہ کرو، اگر شادی کریں گے تو شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی سب سے بہترین جوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کس مہینے میں ہوئی تھی شادی؟ یہی وہ مہینہ تھا محرم الحرام کا مہینہ جس میں اللہ کے نبی نے اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا۔ کیا حضرت خدیجہ سے آپ کی یہ شادی کامیاب نہیں ہوئی؟ اتنی زیادہ کامیاب ہوئی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باحیات نہیں، اللہ کے نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اتنی کامیاب ہوئی کہ قدم قدم پر حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی کی جو سب سے چہیتی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، جن کے شوہر کا نام حضرت علی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت علی کی شادی اسی محرم کے مہینے میں کی تھی۔ کون کہتا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کی جاتی؟ اللہ کے نبی نے خود شادیاں کی ہیں اس مہینے میں، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں محرم کے مہینے میں، اور کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس مہینے میں یہ کہا جائے کہ شادی نہیں کی جا سکتی۔
چاہے کوئی مہینہ ہو، کوئی دن ہو، کوئی ٹائم ہو، آپ رات میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی نکاح کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی نکاح کر سکتے ہیں، آپ 12 مہینے میں کسی مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے اور نہ کوئی قید ہے، آپ کبھی بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اور جو ایسا کہتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ محرم کا مہینہ جو آ رہا ہے، بڑے خرافات ہوتے ہیں اس مہینے میں، لوگ نوحہ خوانی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، حالانکہ بڑی بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، 1297 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ عن عبداللہ ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، اپنے چہرے پر تماچا مارے، جو اپنے چہرے کو پیٹے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں یہ منظر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، لوگ اپنے ہتھیاروں سے اپنے جسم کو چھلنی کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، اپنے چہروں پر اپنے ہی تماچے کو مارتے ہیں۔ وشق الجیوب، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے گریبان پھاڑے، اپنے گریبان کو چاک کرے۔ اس مہینے میں یہ بھی منظر دیکھنے کو ملتا ہے، لوگ کپڑے پھاڑتے ہیں اور ماتمی لباس پہنتے ہیں۔ ودعا بدعوى الجاہلیت، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں، ہماری امت میں سے نہیں، جس نے زمانے جاہلیت کی طرح واویلا مچایا، زمانے جاہلیت کے پکار جیسی پکار لگائی، ماتم کیا کسی کے مرنے کے بعد، اس کی خوبیوں کو بیان کر کے، اس کے محاسن کو بیان کر کے، اور رونا اور رلانا، یہ ماتم کہلاتا ہے، یہ نوحہ کہلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں کیا یہ نہیں ہوتا؟ اہل بیت کی محاسن کو بیان کر کے، اہل بیت کی سیرت و کردار کو بیان کر کے، ان کی تاریخ کو بیان کر کے دردناک انداز میں کیا خود رویا اور رلایا نہیں جاتا؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ تمام کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسا شخص ہماری شریعت میں سے نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت ہے جو کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے، 1287 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الاموات، اے لوگو جو اس دنیا سے چلے گئے، جن کا انتقال ہو چکا ہے، انہیں برا بھلا نہ کہو، ان کو گالیاں نہ دو، ان کے اوپر لعن طعن نہ کرو۔ فَإِنَّهُ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا تھا اس کا بدلہ انہیں مل گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ میرے بھائیوں، ذرا آپ اللہ کے نبی کی حدیث سامنے رکھیں اور ہمارے بھائیوں کا کارنامہ دیکھیں کہ کیا اس مہینے میں جو اس دنیا سے جا چکے جو صحابہ کرام یا جو لوگ، ان کی برائیاں نہیں کی جاتی، ان پر تبرہ بازی نہیں کی جاتی، ان پر تہمتیں نہیں لگائی جاتی، انہیں گالیاں نہیں دی جاتی؟ میرے بھائیوں، دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی شریعت اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کی سراسر خلاف ہے۔ کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں، لیکن صرف زبانی ہے، اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سیدھے مخالف ہے ان کا عمل۔ میرے بھائیوں، ایسا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر، اس لیے ان کاموں سے بچا جائے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب الادب کی ہے، کتاب الادب کی روایت ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عمرو السلمی اور جوہر بن جوہر رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو تابعی ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں اتینا العرباض ابن ساریہ، کہتے ہیں کہ ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی جن کا نام حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کی خدمت میں لوگ پہنچے، جن کے بارے میں
سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 92 نازل ہوئی تھی. یہ وہی صحابی ہیں. یہ دونوں حضرت ارباز بن ساریہ کی خدمت میں پہنچے. اتیناکا زائرین، اور انہوں نے کہا اے ارباز، اے اللہ کے نبی کے صحابی، ہم آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. وعائدین، اور ہم آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے ہیں. ومقتبسین، اور ہم آپ سے علم حاصل کرنے آئے ہیں. آپ ہمیں کوئی ایسا علم سکھائیے، کوئی ایسی بات بتائیے جو اللہ کے نبی سے آپ نے سنی ہو، وہ علم سیکھنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. قال العرباز، حضرت عرباز بن ساریہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے. ثم اقبل علینا، جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی جب نماز پڑھا چکے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، اللہ کے نبی نے ایک بلیغ نصیحت فرمائی، ایسی بلیغ نصیحت کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ذرفت منها العیون، آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ووجلت منها القلوب، اور دل کانپ اٹھے. اتنی دردناک وصیت اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمائی کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ کی یہ نصیحت سن کر کے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا نصیحت کر رہا ہو. اے اللہ کے نبی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. اے اللہ کے نبی، کوئی نصیحت ہمیں کیجیے. اوصیکم بتقوی اللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم پکڑنا، گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا، اللہ کے نبی کی شریعت لائی ہوئی شریعت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس پر کاربند ہو جانا. والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، اور اپنے امیر کی بات سننا، ان کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ ایک حبشی غلام تمہارے اوپر مقرر کر دیا جائے، تم اس حبشی غلام کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا. اور یاد رکھو فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. اختلافات کے دور میں جب اختلافات رونما ہو جائیں اور اختلافات شروع ہو جائیں، تب اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اس دور میں تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میری تعلیمات کے اوپر عمل کرنا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. وَتَمَسَّكُوا بِهَا، مضبوطی سے پکڑ لینا. یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ اسے اپنی ڈاڑھ سے پکڑ لینا. آپ سامنے کے دانت سے کوئی چیز پکڑیں اتنی مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتے ہیں، اور سائیڈ کے دانت سے پکڑیں اتنی مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتے ہیں. لیکن اگر وہی چیز آپ ڈاڑھ کے دانت سے مضبوطی سے پکڑ لیں تو مضبوطی اس کے اندر زیادہ آ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، میری سنت کو اسی طرح مضبوطی سے پکڑ لے رہنا اور اسی پر عمل کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا. دین کے نام پر جو نئے نئے کام ایجاد کیے جائیں ان کو فالو کرنے سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز جو دین کے نام پر ثواب کی نیت سے ایجاد کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو دور آئے گا یہ اختلاف کا، اس میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اور ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ
میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب اور میری سنت حدیثیں، ان دونوں پہ جب تک تم کاربند رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب انہیں چھوڑو گے تو گمراہ ہوگے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو یہ مہینہ آ رہا ہے، محرم کا مہینہ، اس مہینے میں دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس مہینے میں یہ تمام کام جو میں نے بیان کیے ہوتا ہے، جو کہ بدعت ہے، سراسر خلاف ہے، نہ اللہ کے نبی کے دور میں تھا، نہ صحابہ کے دور میں تھا، نہ خیر القرون میں اس کا کہیں کوئی ثبوت ملتا ہے۔ یہ ماتم کا دن کب سے شروع ہوا؟ 352 ہجری سے بغداد کے اندر معز الدولہ الدیلمی نام کا ایک عباسی خلیفہ جو شیعہ تھا، اس نے اس کو ایجاد کیا۔ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے، اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے 341 سال کے بعد یہ بدعت شروع ہوئی، اور اسی وقت سے یہ بدعت چلی آ رہی ہے، یہ ماتم کا۔ اور یہ جو تعزیہ داری ہے، جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں، یہ تعزیہ بھی ابھی جلد کی پیداوار ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ 14ویں صدی عیسوی، ابھی 14ویں صدی عیسوی، یہ 2021 چل رہا ہے، 14ویں صدی عیسوی، یعنی تقریباً 600 یا 700 سال پہلے کی پیداوار ہے، جو تیمور بادشاہ، جو ایک شیعہ تھا ہندوستان کا، تیمور بادشاہ نے اپنے دور میں تعزیے کو بنوایا، اور وہیں سے یہ تعزیہ کا رواج شروع ہوا۔ اس سے پہلے کہیں نہیں ملتا تاریخ کی کتابوں میں کہ تعزیہ لوگوں نے بنایا ہو یا تعزیہ کے نام پر یہ خرافات کیے ہوں۔ یہ ابھی 600 یا 700 پہلے کی پیداوار ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دین کے نام پر یہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کے نبی کے جو خلفائے راشدین ہیں، اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں، جو تابعین اور تبع تابعین ہیں، جو خیر القرون کی جو 3 بہترین دور ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، انہوں نے کون سا اعمال انجام دیا، اسی کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ادھر ادھر اگر بھٹکیں گے تو میرے بھائیو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور پھر معاملہ وہی ہوگا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر بھی ہمیں نصیب نہیں ہوگا اگر ان بدعتوں کے چکر میں پڑیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، ان تمام باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو غور و فکر کرنے کی اور ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام بدعتوں سے بچنے، اور جو لوگ ان بدعتوں کے اندر ملوث اور گرفتار ہیں انہیں بھی اس کی حقیقت کو بتانے اور انہیں بھی ان بدعتوں سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر زندہ رکھے اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔